بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب نوشی پر دوام اختیار کرنے والا اگر اسی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بت کے پجاری کی طرح ملاقات کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی حبشی غلام کو جس کا سر انگور کی طرح چھوٹا سا ہو تم پر عامل گورنر مقرر کر دیا جائے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب قریش نے واقعہ معراج کے متعلق مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا، چنانچہ میں نے اسے دیکھ کر اس کی علامات بیان کرنی شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہو جانے، تیری عافیت کے بدل جانے، تیرے عذاب کے ناگہاں آ جانے سے اور تیری تمام ناراضیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ صرف اس صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اگر وہ باپ کو مملوک پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو کہتے ہوئے سنو کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اور جب تم انہیں کہتے ہوئے سنو کہ تم برے ہو تو تم برے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دین یا خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں، ان لوگوں کے مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں، اور ان عام لوگوں کے کافر ان قریش کے کافروں کے تابع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس حلال شوال کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے 30 دن کا اندازہ کر لو۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔